السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل کائنات علی۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ وائس اوور کر رہی ہوں، یہ کلپس ہیں اس ویک کے، پچھلے ویک کے، تو ساتھ میں وائس اوور کر رہی ہوں اور بیٹھی ہوئی ہوں کہ سوچ رہی ہوں کہ کیا کیا باتیں کی جائیں۔ تو یہاں پر زارا آگے بابا کے پاس چلی گئی تھی اور ہم جا رہے تھے مائکے۔ مائکا میرا ہے مورگاں میں، تو ہم وہاں جا رہے تھے، وہاں جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ تو رستے میں باتیں شاتیں بھی چل رہی تھی، ساتھ میں بڑے جو جیٹ ہیں ہمارے وہ تھے، وہ ڈرائیو کر رہے تھے، اور علی اور زارا جن سا ہے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور میں سوچ رہی تھی یار کہ نا میں کتنے دور آ کے بس گئی ہوں، حالانکہ اتنی دور رہتی نہیں ہوں میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں جیسے پردیس میں رہتی ہوں۔ تو یہ باتیں سوچتے ہوئے بھی نا میں ایموشنل سی ہو جاتی ہوں۔ تو یہاں پہ ہم ماموں کو دیکھنے کے بعد، پھر علی کی بہن کے گھر سے ہونے کے بعد ہم واپسی پہ نکل پڑے، کیونکہ ہم جلدی نکلے۔ آدھا گھنٹہ دونوں طرف ہم نے ٹائم دیا، اور دین ہم گھر آئے تاکہ ہم صبح ناشتے کے لیے جا سکیں۔ ناشتے کا ایکسپیرینس اتنا برا رہا کیونکہ ہم سب کو صبح جلدی جاگنے کی عادت ہے ہی نہیں۔ یہ ہم ایچ اینڈ فوڈس پہ گئے تھے ناشتے کے لیے، تو ایکسپیرینس بہت برا رہا۔ بچے روتے رہے، ہم بھی بس نیند میں نڈھال اور یہ وہ۔ تو واپسی پہ بھی زارا جاتے ہوئے بھی سوتی ہوئی گئی، اور واپسی پہ آتے ہوئے بھی سوتی ہوئی آئی، اور اتنی چڑچڑی ہوئی تھی جب وہ گھر آئی نا، تو تقریباً ہم گھر پہنچے ہوں گے 12-1 بجے واپسی پہ۔ تو وہ کتنے گھنٹے سوئی ہے؟ 5 گھنٹے وہ سوئی تھی، 5 گھنٹے۔ میری طبیعت اتنی خراب، مما کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی، اور نہ پوچھیں کہ کیا حال بے حال ہو گیا۔ مما کو تو وامٹس لگ گئے تھے، مما کو ہضم نہیں ہوا، اور میرا سر اتنا درد کر رہا تھا۔ میں تو جیسے ہی اٹھی نا صبح، جب مجھے علی نے جگایا 9 بجے، تو میرے تو سر میں درد تھا۔ میں واپس آئی، میں نے میڈیسن لی اور میں بھی سو گئی۔ شکر ہے کہ زارا سو گئی تھی۔ اور پھر یہ اس سے اگلے دن کا کلپ ہے، جب میں ہانڈی بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میری ڈیوٹی میں نا صرف ایک ہانڈی آتی ہے، اور اس کے علاوہ میں نا کوئی کام نہیں کرتی۔ ہاں، کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ چلو آ جاؤ روٹی بنا لیتے ہیں، تو پھر میں چلی جاتی ہوں، لیکن میں اب نا تھوڑی سی تیز ہو گئی ہوں، اپنے کام کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی۔ پہلے میں کرتی تھی، ایکسٹرا لگی رہتی تھی، لیکن اب میں نا تھوڑی سی تیز ہو گئی، ایسی بات ہے، اب تیز ہونا بنتا بھی تھا میرا۔ تو خیر یہ مذاق کر رہی ہوں میں، کام جو بھی ہو یار ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے، باقی بھی کرتی رہتی ہیں۔ تو جوائنٹ کا تو یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ نا ڈیوٹیز ہوتی ہیں سب کی اپنی اپنی، تو ہم بس وہ کر لیتے ہیں، اور اپنے اپنے رومز میں جا کے بچوں کو سلانا اور سب کچھ کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں میں بنا رہی تھی آلو توری کا سالن، اور بہت مزے کی بنتی ہیں یہ۔ اور آلو توری کا سالن بنانے کے بعد میں نے زارا کو اوپر لے کے گئی، زارا کو سلایا، اور پھر جن سا ہے آج اس کلپ کے بعد نا ہماری جو کام والی ہے اس نے جانا تھا جی اپنے گھر، اپنے پیچھے نا گاؤں، شادی پہ نا۔ تو اتنی ٹینشن تھی کہ یار باقی کا کام کیسے مینیج ہوگا، کیا کریں گے، لیکن یہ تھا کہ مینیج ہو ہی رہا ہے۔ آج جب میں کلپ بنا رہی ہوں تو آج اس کو ہو گئے ہوں گے 2-3 دن ہو گئے ہوں گے وہ گئی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ مینیج ہو رہا ہے، اور بہت اچھے سے مینیج ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ بن چکا تھا آلو توری کا سالن، اور اب کچھ دل کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتانا ہے آپ لوگوں نے کیا کس کس کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ لوگ، کچھ لوگ آپ کو اتنا ہرٹ کر دیتے ہیں اور اتنا آپ کو زچ کر دیتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا نا منہ بھی نہ دیکھیں، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں وہی لوگ جو ہے گلے شکووں پہ آ جاتے ہیں کہ یار تم تو ہم سے ملتی ہی نہیں ہو، تم تو ہم سے بات بھی نہیں کرتی ہو، تم نے تو بالکل، ظاہر سی بات ہے یار آپ لوگوں نے اس کو اتنا ہرٹ کر دیا ہے جب وہ آپ میں تھا، تو جب اس کو اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی ہے، اسے کسی بھی چیز سے فرق پڑنا بند ہو گیا ہے، تو پھر گلے شکوے کیسے؟ اب آپ کو گلے شکوے بھی نہیں کرنے چاہیے، اور آپ کو اپنی زندگیوں میں مست رہنا چاہیے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اور میرے خیال سے تو آپ کو اس بندے کا نام بھی نہیں لینا چاہیے جس کو آپ پسند نہیں کرتے۔ اس کے آنے نہ آنے، اس کے بولنے سے، اس کے نہ بولنے سے آپ کو اب فرق بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ خیر یار forget it، اور ایسے لوگوں کے لیے بس دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اور اللہ ان کو ان کی زندگی میں اتنی خوشیاں دے کہ انہیں دوسروں کی بھول ہی جائے، وہ ہمارا نام تک لینا بھول جائیں، بس
چاروں کل پڑھ کے، تین کل پڑھ کے، قل هو اللہ احد اور کل سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کے اپنے بچوں پہ اور خود پہ دم کرتے رہیں، اور بس ان چیزوں سے دور رہیں، خود بھی کسی کا سکون برباد نہ کریں اور کسی کو اپنا کرنے بھی نہ دیں۔ بس یہی تھا آج کا ولاگ، اور یہیں پہ میں ختم کرنا چاہوں گی، اور سب سے امید ہے کہ مجھے دعا میں یاد رکھیں گے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے، اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں گے کہ آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا، کون سی بات مجھے چینج کرنی چاہیے، کون سی بات مجھے ایڈ کرنی چاہیے، اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے میرے چینل کو۔ بس یار، زندگی ہے، گزر جائے گی، اور دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔